السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابعہ، ہم لوگ استثناء کی بحث شروع کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستثنیٰ کا اعراب کیا ہوگا اور کیسے اس کو پڑھا جائے۔ لڑکے عام طور سے اس میں الجھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت آسان سی بحث ہے۔ استثناء کی بحث جاننے کے لیے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم جان لیں تو ہمارے لیے استثناء کی بحث سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس میں کچھ ٹرم ہیں، کچھ اصطلاح ہیں اور بہت آسان، کوئی دقت کی بات نہیں ان کو سمجھنا، انہیں پہلے جان لیں۔ جیسے اس میں ایک آئے گا کلام تام، ایک اصطلاح آئے گی کلام موجب، ادوات الاستثناء، کبھی کہا جائے مستثنیٰ متصل، کبھی کہا جائے گا منقطع۔ یہ سب الفاظ بار بار آئیں گے اور آپ اس کو پہلے سمجھ لیں تو اس بحث کا سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے پہلے سمجھ چکے ہوں گے، لیکن میں اس کو پھر سے اس کا اعادہ کر دے رہا ہوں تاکہ کافی آسانی پیدا ہو جائے۔ کلام تام کیا ہوتا ہے؟ کلام تام دیکھو، مستثنیٰ کے معنی ہوتے ہیں الگ کیا ہوا، تو کسی کو کسی سے الگ کیا جائے گا۔ پہلے مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ سمجھ لیں۔ جس کو الگ کیا جائے گا وہ مستثنیٰ ہوگا، اور جس جماعت سے الگ کیا جائے گا وہ مستثنیٰ منہ ہوگا۔ جس کو الگ کیا جائے گا وہ مستثنیٰ ہوگا، اور جس جماعت سے الگ کیا جائے گا، گروپ سے الگ کیا جائے گا، اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ قام الناس الا حامدا، لوگ کھڑے ہوئے سوائے حامد کے۔ لوگ کھڑے ہوئے مگر حامد کھڑا نہیں ہوا۔ لوگ کھڑے ہوئے مگر حامد کھڑا نہیں ہوا، سوائے حامد کے لوگ کھڑے ہوئے۔ اب اس میں کس کو الگ کیا گیا ہے؟ حامد کے سوائے سبھی لوگ کھڑے ہوئے، سبھی لوگ کھڑے ہوئے ایک جماعت ہے، لوگ کھڑے ہوئے الناس، اور اس سے کون الگ کیا گیا ہے؟ حامد۔ تو حامد کیا ہوا؟ یہ حامد ہو گیا مستثنیٰ، اور الناس جس جماعت سے لوگوں کو الگ کیا گیا ہے وہ ہو گیا مستثنیٰ منہ۔ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ، اس کو آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی اچھا الا یہ ادات ہے، کبھی کبھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مستثنیٰ ہوتا ہی نہیں، جیسے ما قام الا حامد، نہیں کھڑا ہوا مگر حامد۔ تو مگر حامد، ایسا لگ رہا ہے کہ حامد کو کسی سے الگ کیا گیا ہے، لیکن کس سے الگ کیا گیا ہے اس جملے میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس جملے میں اس کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے اس جملے میں کس سے الگ کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ جملے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ ذکر ہو سکتا ہے، اور کچھ جملے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ گئے۔ اب آپ کے لیے تام کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تام کسے بولیں گے؟ ایسا جملہ جس میں مستثنیٰ منہ دکھے، سمجھ میں آئے کہ ہاں یہی لفظ ہے، مذکور ہو، حذف نہ ہو۔ قام الناس الا حامدا، لوگ کھڑے ہوئے سوائے حامد کے۔ اب آپ اس جملے میں غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ حامد کس سے الگ ہے، کس جماعت سے، کس گروپ سے، کس لفظ سے حامد کو الگ کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے حامد کو ناس سے الگ کیا گیا ہے، یعنی مستثنیٰ منہ آپ صاف صاف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ما قام الا حامد، حامد کو کس سے الگ کیا گیا ہے؟ ما اور قام سے تو ہوگا نہیں،
ظاہر ہے کسی گروپ سے کسی جماعت سے الگ کیا گیا ہوگا، اس کا ہے تذکرہ نہیں ہے۔ تو تام کسے بولتے ہیں؟ جس جملے میں مستثنی منہ کس سے کسی کو الگ کیا گیا ہے، اس گروپ کا، اس چیز کا، اس اسم کا تذکرہ ہو جس سے الگ کیا گیا ہو، تو اس کو بولتے ہیں مستثنی منہ، یعنی مستثنی منہ کا تذکرہ ہو تو اسے بولتے ہیں تام ہے، یعنی پورا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کس سے الگ کیا گیا ہے، کون الگ کیا گیا ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے، اور کس سے الگ کیا گیا ہے، مطلب جو ہے پورا ہے، مکمل ہے، تام۔ اور غیر تام ہو جائے گا، اس کا الٹا ہو، غیر تام یہ ہے جس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مستثنی کو کسی سے الگ کیا گیا ہے، اس کا مستثنی منہ کیا ہے۔ تو کلام تام سمجھ گئے اور کلام غیر تام سمجھ گئے۔ اور موجب غیر موجب جاننا تو اس سے بھی آسان ہے۔ اگر کلام میں نفی نہیں اور استفہام نہیں ہے تو وہ موجب ہے، جیسے قام الناس الا حامدا، اور ایک ہے ما قام الناس، ایک ہے لا یقم الناس اقام الناس الا حامدا۔ تو اگر کلام میں نفی نہیں، اگر کلام میں نفی نہیں یا استفہام، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے کوئی، تو اس کو بولتے ہیں موجب۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے موجب کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ہے تو اسے غیر موجب کہا جاتا ہے۔ موجب کی مثال قام الناس الا حامدا، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں غور کر لو، اس میں نفی ہے نہیں، نفی ہوتا تو ایسا ہوتا ما یا لا لگا ہوتا، نہیں ہے نہیں بھی نہیں، اس میں لا نہیں ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے۔ استفہام ہے، استفہام بھی نہیں، تو نفی نہیں، استفہام نہیں ہے، اس میں نہ نفی ہے نہ نہیں ہے اور نہ ہی استفہام ہے، ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو کلام موجب بولتے ہیں۔ سمجھ لو ٹھیک سے، تام سمجھ گئے، موجب، یہ دو چیز تو بار بار آئے گی، کلام تام کلام موجب، اس میں تم لوگوں کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ہے تو بولتے ہیں کلام غیر موجب، کلام تام کلام موجب۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کلام تام کلام موجب ہوتا ہے، اور کبھی کلام تام کلام غیر موجب ہوتا ہے، اور کبھی غیر تام غیر موجب ہوتا ہے۔ تو اس کے الگ الگ حکم ہیں، اس کے الگ الگ احکام ہیں، لیکن جب کتاب میں احکام پڑھے جائیں گے تو اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں، خالی تام اور موجب، غیر تام غیر موجب یہی کہہ کر کے کام چلائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اس کی اصطلاح کو اچھی طرح سے سمجھ لو، یاد ممکن ہے یاد ہو، سمجھے ہوں، لیکن اس کا اعادہ کر لو تاکہ اچھی طرح سے بات بیٹھ جائے۔ وہ جب نام آئے تام اور موجب تو آپ کو ایک مرتبہ ذہن پہ زور نہ دینا پڑے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس میں الٹا پلٹا کرنے لگو، تو اس بات سمجھنے کے لیے کچھ اور سمجھ جاؤ، کچھ ایسا ہوگا۔ یہ کلام تام اور کلام موجب ہو گیا۔ تو یہ لفظ بار بار آئیں گے۔ ایک چیز سمجھ لیتے ہیں اس میں، تام اور موجب تو سمجھ لیے، غیر تام غیر موجب، ادوات الاستثناء یہ کتنے ہیں، ان کو یاد کر لو کون کون۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیسا لا یکون ما خلا ما عدا، لیسا لا یکون ما خلا ما عدا، سوا غیر، خلا عدا حاشا اور الا، یہ 10 ہیں ادوات الاستثناء، یہ 10 ہیں۔
اور یہی گھوم گھوم کر کے بار بار آئیں گے، اور ان میں کوئی دقت نہیں ہے اور کوئی تفصیل بھی نہیں ہے، ان میں خالی الا میں کچھ تفصیل ہے۔ الا کی تفصیل کو آپ سمجھ لیں گے تو پوری بحث گویا آپ نے سمجھ لیا۔ الا کی تفصیل تو ادوات الاستثناء پہلے یاد کر لو گے، کلام تام، کلام موجب، کلام غیر تام، کلام غیر موجب۔ ایک ہے متصل اور منقطع، اس کو اس اصطلاح کو سمجھ لو۔ متصل بولتے ہیں اگر مستثنی مستثنی منہ کے جنس کا ہے، جیسے قام الناس الا حامد، تو حامد یہ الناس میں سے ہے۔ حامد کس میں سے ہے؟ قام الاولاد الا حامد، قام الناس الا حامد۔ اگر ہم اس طرح بولتے ہیں تو ظاہر ہے اسی کے جنس کا ہے۔ حامد یہ کس جنس میں سے ہے؟ مستثنی منہ کے جنس میں سے ہے، انسان لوگوں میں سے ہے، تو یہ متصل ہے۔ لیکن اگر بولتے ہیں قام الناس الا حمار، بڑی مشہور مثال ہے، قام الاولاد الا حمار، لوگ کھڑے ہوئے لیکن گدھا کھڑا نہیں ہوا، تو اب حمار یہ اولاد میں سے، اولاد کے جنس سے تھوڑی ہے، یا الناس کے جنس سے تھوڑی ہے۔ تو جب اس کے ان دونوں کے جنس سے یہ نہیں ہے تو اس کو مستثنی منقطع بولتے ہیں، اور اگر ان دونوں کے جنس سے ہوتا، اس کے جنس سے ہوتا، مستثنی منہ کے جنس سے ہوتا تو متصل بولتے۔ متصل اور منقطع بھی بہت آسان ہے سمجھنا، یعنی مستثنی اگر مستثنی منہ کے جنس کا ہے تو متصل ہے، مستثنی متصل ہے، اور اگر مستثنی مستثنی منہ کے جنس کا نہیں ہے تو مستثنی منقطع ہے۔ یہ اس طرح ہے، سمجھ لو گے، پھر میں ان کو بتا دوں گا 2 روز میں پوری بحث انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔